ناظرین السلام علیکم، میں انم سہرا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں کچھ سوالوں کے جواب کے لیے۔ ہمارے ساتھ محترمہ نصرت صاحبہ موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ خواہر، ہمارا پہلا سوال کہ جیسے بچے ضد کرتے ہیں گھر میں ریبٹ یا کیٹس پالنے کے لیے، تو اس میں کیا حکم ہے، کیا پال سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس طرح کے جانور جیسے بلی ہیں، خرگوش ہیں، اس طرح کے جانوروں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان سب کی مشکل یہ آتی ہے کہ جب ان کے جو روئے ہوتے ہیں، جو ان کے بال ہوتے ہیں، اگر وہ بال کہیں لگ جائیں کپڑوں پر یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ حرام گوشت جانور تو نہیں ہے، لیکن ان کا جو بال ہے اگر وہ لگ جائے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اکثر جب یہ گھومتے ہیں تو ان کے بال گرتے رہتے ہیں گھر میں، اور ان کا فضلہ بھی نجس ہے، حرام ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو پالنا منع ہے۔ منع اس طرح سے ہے کہ نہ پالیں تو بہتر ہے، کیونکہ نماز جس سے صحیح رہے، ہمارے اعمال صحیح رہیں۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جانوروں کو پالیں جس کے لیے باقاعدہ تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ہے مرغ کے لیے کہا گیا، جس کے لیے کہا کہ اپنے گھروں میں مرغہ کو پالو، بکری ہے، بھیڑ ہے، کبوتر ہے، اس طرح کے، یا بطخ ہے، اس طرح کے جانوروں کو پالنے کا بلکہ تاکید کی ہے۔ لیکن یہ جو خرگوش ہیں، بلی ہیں، چوہے ہیں، اس طرح کے اگر جانور پالنے میں مشکل یہی آتی ہے کہ یہ رہتے تو ہیں لیکن ان کے جو فضلے ہیں، کیونکہ یہ اپنے جہاں بھی نجاست پھیلا سکتے ہیں، اور ان کے بال خود نجس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز اور اعمالوں میں بھی وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال، کافر کا کھانا لا علمی میں کیا حکم دیتا ہے؟ مطلب کچھ ایسے ریسٹوراں ہوتے ہیں جن کے انگلش نیم ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کافر کا ہے کہ کیا ہے، اور ہم لوگ کھا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم لوگ کو اگر اس طرح کے ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو ہم لوگ کو پہلے سے معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہے یہ چیز کہ ہم جہاں جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے تب ہمارے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ہمارے سامنے لے آیا اور ہمیں تب نہیں معلوم ہے تو ہم نے کوئی چیز کھا لی اگر کافر کے ہاتھ کی، تو اس میں ایک طرح سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں، لا علمی میں کھایا گیا۔ لیکن جیسے آپ کہنی لا علمی اس طرح کی کہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہے، تو پہلے تو کوشش کریں کہ ہم معلوم کریں اس ریسٹورنٹ میں کون کوک ہے، کس طرح کے کھانا بنتا ہے، کون لوگ اس ریسٹورنٹ کا مالک ہے۔ تو اگر یہ اختیار میں ہمارے، لہٰذا معلوم کر کے ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ کھانا حلال ہے یا حرام، صحیح ہے یا نہیں، کافر کے ہاتھ کا ہے کہ نہیں، تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور رہی بات کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے، یا لا علمی میں کوئی سامنے کوئی چیز لیا، مثال کے طور پہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو کسی مسلمان کے ہاتھ سے کھایا ہے، اب ہوگا کافر کا ہوگا لیکن ہم نے تو کسی مسلمان کے ہاتھ، تو یہ بہلانے کا بہانہ ہوتا ہے خود کو۔ تو لیکن اثر تو دیکھیے وہ چیز تمام چیز کرے گی۔ اگر ہم نے کافر کے ہاتھ کی کوئی چیز کھائی ہے، جو کہ ہم کو بالکل باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ کافر کی ہاتھ کی کوئی بھی چیز، کیونکہ کافر نجس ہے، تو اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ایسی آئے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، یعنی کوئی مسلمان ہمارے سامنے لے کے آیا ہے اس چیز کو اور کہا کہ نہیں تم اسے کھا لو، اور ہم اسے کھا لیتے ہیں لا علمی میں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ ہم نے مسلمان سے لینا، ہم نے تھمے، اور ہم پہ تحقیق کرنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں، پتہ کریں کہ تم کہاں سے لائے، کہاں، اس کی ضرورت بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان سے لے رہے ہیں تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر لا علمی میں کس طرح سے کوئی چیز کھائی جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے لا علمی، ہمیں معلوم ہی نہیں، جو چیز ہمیں معلوم نہیں، خداوند عالم کا گناہ اس پہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ اس کا گناہ اس پہ نہیں دیتا، اس کا عذاب ہم پر نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر ضرور ہوگا۔ جو اس کی تاثیر ہے کسی کافر کے ہاتھ کے کھانے کی، وہ تاثیر آپ کو ضرور نقصان پہنچائے گی۔ جس طرح ایک زہر اگر ہم کھائیں، لا علمی میں کھائیں، زہر ہے، دھیرے دھیرے سلو پوائزن ہے، لا علمی میں کھاتے ہیں، دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اس میں زہر ہے، لیکن ہم اس کو بہت اچھی چیز سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے جنک فوڈ آج کل ایک طرح کے سلو پوائزن ہے، ہم کھا رہے ہیں، لا علمی میں کھا رہے ہیں، تو اندر اندر وہ ڈیمیج کر رہا ہے، اپنا چیزیں کو خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے جسم کو، ہماری روح کو اندر اندر خراب کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہمیں مانویت سے دور کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نمازوں سے دور کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ کافر کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں یا باہر کا زیادہ کھاتے ہیں، وہ یہی مشکل ہوتی ہے کہ وہ عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لا علمی میں کھانا آپ پر گناہ نہیں ہے،
لیکن اس کے اثرات ضرور ہوں گے اس کے. اچھا، جیسے ایسی سچویشن بن جائے کہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ ہندو کا لائی ہیں، بٹ وہ اتنا فورس کریں کہ ہم ان کو منع کرا پر پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، تو اتنا فورس کریں تو پھر سامنے والا انسان کھا لیتا ہے، تو اس کا جو گناہ ہوگا، مطلب تھوڑا گناہ بھی ہوتا ہے، تو وہ ان پہ آئے گا کہ اثر تو ہوگا. جی ہاں، جیسے ہم نے بتایا اثر تو ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ مسلمان ہے تو آپ اس کو منع کر سکتی ہیں، ہے نا، کہ آپ کا کوئی بھائی لایا ہے، کوئی رشتہ دار لے کے آیا، تو اگر وہ مسلمان ہے شیعہ تو وہ جانتا ہے احکام، وہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں کافر کے ہاتھ کا نہیں کھانا ہے. بٹ ایسی کچھ سچویشن آ گئی کہ وہ مانے ہی نہیں اور کھلائی دے تو کیا کرنا؟ نہیں، اس طرح کی چیزوں میں کوشش یہی کی جائے، پہلے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو منع کر دیں، کیونکہ یہ رشتے تو پھر ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر اس چھوٹی سی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی رشتے خراب ہو جائیں گے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، تو مسلمان ہے تو آپ ایزلی اس کو سمجھا سکتی ہیں کہ ہم یہ کام نہیں انجام دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پہ کوئی دوست ہے یا کوئی پڑوسی ہے آپ کا جو بہت عزیز ہے اور وہ لے کے آپ کے لیے آ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کھائیں، آپ اسے کھائیں، تو آپ جہاں مجبور ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو آپ وہاں تھوڑا بہت چکھ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ اسلام کی ایک جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب نہ ہو. کیونکہ ہر انسان اس طرح نہیں سمجھتا، کافر سوچے گا کہ میرے ہاتھ کا نہیں کھا رہا ہے، یا ہمارے ہندو ہیں اس لیے ہم نہیں لے رہے ہیں، تو اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ مسلمان ہمارا نہیں کھاتے، یا اس نے ہمارے ہاتھ کا نہیں کھایا یا ہمارے گھر کا نہیں کھایا، تو اس کی وجہ سے اس کدورت پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو، یا اس کا دل ٹوٹے. تو یہ چیزیں بھی، پڑوسی کا حق بھی یہ ہے کہ بھائی اس کا احترام کیا جائے، اگر وہ کچھ مانگتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو ہم اس بات کو مانیں. لہٰذا اگر وہ اس طرح کا مسئلہ آ جائے کہ کوئی کافر ہے یا دوسرے مذہب کا ہے، اس طرح کے لے کے آیا اور بہت اصرار کیا جا رہا ہے، مطلب آپ فرار نہیں ہیں اس سے، تو مجبور ہو جاتے تو آپ وہاں پہ کھا سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اثر ضرور کرے گا، لیکن وہی میں نے کنڈیشنز ہیں اس کے لیے. آپ اگر کوئی مسلمان آپ کو ہندو کھلا رہا ہے، کافر کھلا رہا ہے، تو آپ اس کو منع کیجئے، منع کر سکتی ہیں. لیکن اس طرح کے جہاں سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ مجبور ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم کو مل کے بھی رہنا ہے، اپنے اسلام کی ایک ریپوٹیشن بچا کے بھی رکھنا ہے، لہٰذا وہاں پہ ہم کھا سکتے ہیں. لیکن وہی بات کہ وہ اثر ضرور کرے گی، روحانی ہم پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور آئے گا. جی، ہمارا نیکسٹ سوال ہے، ٹی وی دیکھنا اسلام میں کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے، ٹی وی دیکھنا تو اسلام میں کوئی ایسی منع نہیں ہے شریعت نے ٹی وی دیکھنے کو، کیونکہ ٹی وی میں اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، بری چیزیں بھی آتی ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے، آپ دیکھتے کیا ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کی چوائس ہے. بھائی ہر چیز کے اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، تو آپ کیا پسند کرتے ہیں. ٹی وی پہ اچھی نیوز بھی آتی ہے، ٹی وی پہ ایسے پروگرامز بھی آتے ہیں جس طرح کے اور چینلز ہیں، یا ہمارا پروگرام جیسے چل رہا ہے، تو جیسے یہ پروگرامز ہیں، تو اس طرح کے اگر ہم پروگرامز دیکھتے ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے، جس سے ہماری جہالت ختم ہوتی ہے، جس سے ہم عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، یا اور چیزیں جس سے معلومات ہوتی ہے، تو وہ پروگرامز دیکھنا منع نہیں ہے. یا انٹرٹینمنٹ بھی اس حد تک کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف نہ لے جائے، وہ انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو چیز حرام ہے، مثال کے طور پہ ناچ گانا حرام ہے ہمارے لیے، ہم اس کو نہیں، چاہے ٹی وی ہو چاہے فون ہو، کسی چیز پہ ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے وہ صرف نہیں دیکھنا ہے. گناہ کی بہت ساری، اب تو اتنے پروگرامز آتے ہیں جو ایسے پروگرامز ہیں جو نہیں دیکھے جا سکتے. تمام وہ پروگرامز جو اس میں سیریلز ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں، زبان خراب استعمال کی جا رہی ہے، گانوں کا بہت ہے، یا ایکسپوز بہت زیادہ ہے، اس کو بھی آپ اوائڈ کیے، نہ دیکھیں تو بہتر ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہیے. اور اچھی چیزیں، اچھے پروگرامز کو دیکھنا بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی دیکھنا اسلام میں منع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ خواہر. ناظرین اجازت دیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک نئے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.